بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، سیرت طیبہ سیریز کے اس پارٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن اور جو وقت حلیمہ سعدیہ کے یہاں گزارے اس سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ آپ کے رضائی باپ کون ہیں، آپ کے رضائی بھائی بہن کون ہیں، کتنے ہیں، شق صدر کا واقعہ کیا ہے، آپ نے حلیمہ سعدیہ کے یہاں کس طرح وقت گزارا، حلیمہ سعدیہ نے آپ کو لینے کے بعد کس کس طرح اللہ کی جانب سے برکتیں اور انعامات دیکھے۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ عرب کا یہ کلچر تھا، یہ تہذیب تھی کہ جو شہر کے شرفاء لوگ ہوتے تھے، سردار لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے گاؤں اور دیہات میں بھیجتے تھے۔ اس کے کیا مقاصد اور کیا فائدے ہیں، ان تمام چیزوں کو سننے اور جاننے کے لیے اس سے پہلے کا پارٹ آپ ضرور سنیے اور دیکھیے۔ تو عرب کی عادت کے مطابق قبیلہ حوازن کی کچھ خواتین مکہ مکرمہ پہنچی۔ انہی کے اندر ایک خاتون تھی جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ یہ تمام خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گزری اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے پیش کیا، لیکن جیسے ہی وہ سنتی کہ یہ بچہ یتیم ہے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کرتی اور کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، کیونکہ ان کو اجر اور انعام کی امید تو بچے کے والد سے ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی پہلی مرتبہ حضور کو لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب ان کو آخر میں کوئی بچہ ہی نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے مذاکرہ کیا، بات چیت کی اور یہ طے پایا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ہی لے لیں۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ اور عبداللہ کے یتیم بچے کو لے لیا تو وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ان کو اللہ کی برکتیں، اس کے انعامات نظر آنے شروع ہو گئے۔ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے وطن سے مکہ مکرمہ آ رہی تھی تو میری سواری اتنی زیادہ کمزور تھی کہ وہ سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، اور جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے سے نکلی تو میری سواری اتنی تیز چلتی تھی کہ قافلے والے پوچھنے لگے کہ کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم آئی تھی؟ تو میں نے کہا یہ تو وہی سواری ہے۔ اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ جب میں وطن سے مکہ مکرمہ آ رہی تھی بچوں کو لینے کے لیے تو وہ قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے لیے بھی میرا دودھ کافی نہیں ہوتا تھا، یعنی میرے دودھ سے اس کا پیٹ بھی نہیں بھر پاتا، اور میرے ساتھ ایک اونٹنی تھی، ایک قطرہ بھی دودھ اس کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ تھی جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلی تو خود میرے اندر اللہ نے اتنا دودھ پیدا کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر پیا اور اس شیرخوار بچے نے بھی پیٹ بھر کر پیا، اور وہ دونوں آرام سے سو گئے، اور میرے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو اس کے تھنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا تھا، اس کو دوہا اور ہم لوگوں نے بھی اس سے اپنا پیٹ بھرا۔ پھر کہتی ہیں جب میں اپنے وطن پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تو ہمارے یہاں بالکل سوکھا پڑا ہوا تھا، کسی کے جانور اور بکریوں میں کوئی بھی، اور لوگوں کی بکریاں اور ان کے جانور تھے، ان کے چرواہے ان کو چراتے تھے، لیکن ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ملتا تھا۔ کہتی میری بکریاں جب چرنے کے لیے جاتی اور واپس آتی تو بالکل تھن ان کے دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ لوگ یہاں تک کہتے کہ وہاں اپنی بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ کے چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے جانور بھوکے اور پیاسے ہی واپس ہوتے۔